السلام علیکم دوستو. فلسطین اور اسرائیل کے درمیان حالت اس حد تک خراب ہو گئی ہے کہ لوگوں کی جانیں لی جا رہی ہیں، ایون کہ بچوں کی بھی جانیں لی جا رہی ہیں، مالی اور جانی نقصان ہو رہا ہے، اور یہ مدعا اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ ایک عالمی جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے. حماس نے تاریخ کا سب سے بڑا حملہ اسرائیل پر کیا. یہ حملہ 7 اکتوبر ہفتے کی روز صبح 6:30 بجے حماس نے اسرائیل پر لگاتار 5000 راکٹ فائر کر کے کیا، جس میں اسرائیلی 1100 لوگ جاں بحق ہوئے اور اس کے علاوہ لاتعداد زخمی ہو گئے ہیں. اور حماس نے غزہ اسٹرپ کو توڑ کے اسرائیل میں داخل ہو گئے اور وہاں 250 سے 300 لوگوں کو یرغمال بنا کے غزہ میں لے جاتا ہے اور مختلف مقامات میں ان کو قید کر لیتا ہے اپنی سیفٹی کے لیے، کہ اسرائیل زمینی حملہ کرتے ہوئے پہلے سوچے کہ اس کے اپنے اہم شخصیات یہاں پہ قید ہیں. دوستو، یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی دنیا کی ٹاپ رینک میں آ رہی ہو، موساد، ون آف دی ٹاپ رینکڈ ایجنسی ان دی ورلڈ، تو وہ ایجنسی اس کے ہوتے ہوئے اس کے کانوں کان خبر نہیں ہونے دی حماس نے، اور اتنے بڑے لیول کا اٹیک کیا اسرائیل پر. آئرن ڈوم سسٹم. آئرن ڈوم سسٹم ایک ایسا دفاعی نظام ہے جو کہ اس کی طرف جو دشمن حملہ کرتا ہے یہ اس حملے کو 90% ناکام بنا دیتا ہے. وہ کیسے؟ جب کوئی دشمن اس پہ اٹیک کرتا ہے تو اس سے سگنلز یہ ریسیو کر کے ساتھ ہی راکٹ لانچ کر کے دشمن کی طرف حملہ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے نقصان ہونے سے بچ جاتا ہے. اور یہ سسٹم بھی نہیں اس ٹائم چلا، نہ ہی موساد انٹیلیجنس کو اس کی کوئی خبر تھی. اور یہ سب ہونے کے بعد نتن یاہو نے جنگ کا اعلان کر دیا. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. اور ان کے ڈیفنس منسٹر نے بجلی، گیس، انٹرنیٹ سروسز، خوراک اور جو مختلف ممالک سے ان کو ایڈ آتی تھی، غزہ کے تمام کنیکشن بند کر دیے گئے اور ان پہ بمباری شروع کر دی گئی. بمباری میں ڈیفرنٹ پلیسز پہ راکٹ فائر کیے، ان کی رہائش گاہوں پر، اسکول میں، اسپتالوں میں اور ایمبولینسز پہ بھی، اور معصوم لوگوں کی جانیں لی گئی. اس تمام سینیریو کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا میپ میں. میپ میں فلسطین مڈل ایسٹ میں واقع ہے، اور اس کے نارتھ میں لبنان، نارتھ ایسٹ میں سیریا، اور ایسٹ میں جارڈن، اور ساؤتھ میں ایجپٹ ہے، اور ویسٹ میں میڈیٹرینین سی ہے. 1917 میں یہودیوں کی تعداد فلسطین میں صرف 6% تھی، اور آفٹر ورلڈ وار 2 1948 میں جیوز کی تعداد 78% ہو گئی. 78% ہونے کے بعد 1967 میں یہ تعداد اور بڑھتی گئی، جس کی وجہ سے 1995 میں ویسٹ بینک کو ڈیوائیڈ کیا گیا 3 ایریاز میں، ایک فلسطین کے کنٹرول میں، ایک اسرائیل کے کنٹرول میں، اور ایک جوائنٹ کنٹرول تھا. اور یہی سسٹم ابھی تک 2023 تک چلتا رہا، اور 85% جو تھا وہ ایریا اسرائیل نے اپنے قبضے میں لے لیا. کیوں اسرائیل اور فلسطین آپس میں لڑ رہے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کی جانیں لینا چاہ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ یروشلم کو کیوں ایک اہم جگہ سمجھا جاتا ہے، اور اس جگہ کو حاصل کرنے کے لیے کیوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں؟ آخر یہ جگہ کیوں اہم ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں. یہ بات ہے 1047 بی سی کی. کنگ حضرت سلیمان بیت المقدس ٹیمپل ماؤنٹ کو پہلی بار بنایا تھا. 586 بی سی بیبیلونینز اس ٹیمپل کو گرا دیتے ہیں، پھر کنگ پرشینز ٹیمپل سیکنڈ بناتے ہیں، اور پھر رومن آتے ہیں، وہ توڑ دیتے ہیں اور اس کے صرف وال چھوڑتے ہیں، دیوار چھوڑتے ہیں، جس کے سامنے یہودی آ کے عبادت کرتے ہیں. اور بہت سے یہودی اس کے بعد یہ ہے کہ بھاگ گئے یہاں سے. پھر ان میں سے ایک خاتون مریم بی بی کے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے بنا باپ کی، اور یہ ایک اللہ کی طرف سے معجزہ بھی ہوتا ہے، اور یہ قرآن پاک میں بھی ذکر کیا گیا ہے. اور اس کا نام جیسے عیسیٰ رکھا جاتا ہے. جیوز جو تھے وہ ان کے خلاف تھے، اور یہ کرسچینٹی کو پروموٹ کرتے تھے، اور اللہ کی طرف سے نبی تھے، اور لوگوں کو سیدھے راستہ دکھاتے تھے. لیکن کچھ لوگ انہیں اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے، اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو میخ کے ساتھ لٹکا دیا، اور
اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا اور قیامت کے دن واپس وہیں پر لائیں گے۔ رومن کنگ کانسٹنٹائن 306 ایئر، یہ کانسٹنٹائن کرسچینٹی کو بہت پسند کرتے تھے اور کرسچین بن گئے تھے، اور پھر اس طرح پورے روم میں کرسچینٹی پھیل گئی اور ایسے یہودیوں نے عیسیٰ کو مارا تھا تو ان کے خلاف نفرت بھی پھیل گئی، اور پھر ان کے درمیان یہودی اور عیسائیوں کے درمیان لڑائی ہوئی اور یہودی اس طرح روم چھوڑ کر دنیا بھر میں پھیل گئے۔ اس طرح کنگ نے جہاں پر عیسیٰ کو مارا جاتا ہے وہاں چرچ بنایا، اور وہ 2 کلومیٹر فاصلے پر تھا ٹیمپل ماؤنٹ بیت المقدس کے اور مسجد الاقصیٰ کے، جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ 25 فروری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ سے مسجد الاقصیٰ اور بیت المقدس سے اللہ سے ملاقات کے لیے آسمان پر گئے، جو سفر معراج کہلاتا ہے۔ اس طرح یروشلم ایک اہم جگہ ہے تینوں مذہب کے لیے، مسجد الاقصیٰ مسلمانوں کے لیے، بیت المقدس یہودیوں کے لیے، اور جیسس چرچ کرسچینٹی کے لیے۔ ورلڈ وار 1914 جرمنی اور برطانیہ کے درمیان میں یہ جنگ ہوئی۔ جرمنی کے ساتھ تھے آٹومن امپائر، عرب ممالک کے لوگ تھے آٹومن امپائر، اور برٹش کے ساتھ تھے فرینچ اور یو ایس، اور یو ایس کے جو ساتھ تھے مین بندے جیوز جو تھے وہ ایک ڈیل کے تحت برٹش کا ساتھ دے رہے تھے، اور وہ ان کے ساتھ ڈیل کیا تھی؟ زیونزم، مینس کہ ان کو جو پرانی جگہ ہے فلسطین میں یروشلم میں دوبارہ دی جائے گی۔ یہ جنگ جو ہے برٹش جیت جاتا ہے اور جرمنی ہار جاتا ہے، اور فلسطین میں سے پھر آٹومن امپائر چلے جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ جیوز فلسطین واپس آتے ہیں، اور برٹش کی سپورٹ کی وجہ سے ان کی تعداد دن بدن زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ 1919 اور 1936 تک ہزاروں کی تعداد میں لوگ یورپ اور پولینڈ سے فلسطین آتے ہیں۔ ورلڈ وار 2 1939 جرمنی اور برطانیہ کے درمیان دوبارہ جنگ ہوتی ہے، جس میں برٹش کے ساتھ یو ایس ایس آر اور جیوز تھے، اور جرمنی جو ہٹلر کی فورس تھی اس کے ساتھ عربس تھے۔ تو ان کی دوبارہ جو ہوتی ہے جنگ ہوتی ہے، اور برطانیہ دوبارہ جیت جاتا ہے۔ اس طرح جیوز کو ایک فتح ہوتی ہے، اور اس کے بدلے فلسطین میں رہنے کا موقع ملتا ہے، اور یو این نے فیصلہ دیتا ہے کہ ایک ملک اسرائیل بنا دو اور دوسرا فلسطین، اور یروشلم جو ہے وہ یو این کے پاس ہی رہنے دو، وہ یونائٹڈ نیشن کے پاس ہی رہے گا، اور سب ملک اس پر ایگری ہو جاتے ہیں اور یونائٹڈ نیشن کا بل پاس ہو جاتا ہے، اور برطانیہ سب چھوڑ کر واپس چلا جاتا ہے۔ 1950 میں لا پاسڈ ہوتا ہے، لا آف ریٹرن، جس میں جو بھی جیوز ساری دنیا میں ہیں ان کو سٹیزن شپ دی جاتی ہے جہاں بھی ہیں دنیا میں، اور یہ لا پاس ہوتا ہے اور اس کو لا آف ریٹرن کہا جاتا ہے۔ پھر 1993 میں اوسلو ایکرڈ ایگریمنٹ پاس ہوتا ہے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان میں، جو کہ امریکہ وائٹ ہاؤس میں ہوتا ہے، جس میں فلسطین کو غزہ اسٹرپ اور ویسٹ بینک دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ایریا ہوتا ہے وہ اسرائیل کے پاس ہوتا ہے۔ اوسلو ایکرڈ کے بعد معاملات کچھ بہتر رہتے ہیں، پر اسرائیل جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا اور وہ یروشلم کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے حماس جو ہے وہ اس کی انٹری ہوتی ہے 1980 میں۔ پھر اس کے بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان کشیدگی بڑھتی جاتی ہے، اور دن بدن حالات مزید خراب ہوتے جاتے ہیں۔ 2001 میں نیگوسیشن ہوئی ان کے درمیان میں، پر اس کا کوئی حل نہ نکل سکا۔ ہر کچھ ٹائم بعد ایک طرف سے حملہ ہوتا، حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے، اور 2021 میں بھی حالات کافی حد تک خراب ہوئے، پر یہ ہے کہ پھر ختم ہو گیا تھا۔ اور اب 2023 میں بھی یہ جنگ کی صورتحال 6 دن سے جاری ہے، جس میں دونوں طرف سے بمباری ہو رہی ہے اور جانی و مالی نقصان ہو رہا ہے، اور بچے بھی شہید ہو رہے ہیں۔ اب تمام بھائیوں کا میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔